السلام علیکم۔ آج کی ڈاکومنٹری ہے ایک ایسے قبرستان کی کہ جو ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان جانا جاتا ہے، مکلی قبرستان، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ قبرستان ہے۔ تو آئیے کھوج لگاتے ہیں کہ کیا واقعی اس قبرستان میں آسیب اور جنات کا ٹھکانہ ہے۔ میاں والی سے کراچی اور پھر کراچی سے بائک پر ٹھٹھہ کی طرف 98 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے اس بار میرے ہم سفر ہیں عدیل بھائی۔ رستے میں ایک جگہ پر چائے کی بریک لگانے کے بعد ہم پہنچے مکلی قبرستان میں، جہاں ہمارا استقبال کیا ہمارے کچھ مہمان نواز دوستوں نے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ مکلی کیا ہے۔ مکلی نیکروپولیس یعنی مکلی کا شہر خاموشاں، اور سندھی میں مکلی جو مقام۔ دوستو، اس جگہ کی نام کے بارے میں چند روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر صوفی حماد جمالی نے اس جگہ کا نام مکلی رکھا۔ 10 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے اس قبرستان نے ہمارے پہنچتے ہی ہمارے دل میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ سب سے پہلے ہم داخل ہوئے ایک ایسے صوفی کے مزار پر جنہوں نے اپنا مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تیار کروا دیا تھا، اور ان کا نام ہے دیوان شرفا خان، اور انہوں نے وفات پائی 1638 عیسوی میں۔ ایرانی طرز پر بنایا گیا یہ مقبرہ کافی پرانا تھا، لیکن اس پر حکومت سندھ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے بظاہر یہ 400 سال پرانا نہیں لگ رہا تھا۔ قبروں پر بہترین فن کے ساتھ فارسی شعر کندہ تھے۔ دوستو، یہ احاطہ ہے باقی بیگ ازبک کا، جنہوں نے 1640 عیسوی میں وفات پائی۔ اس مقبرے میں باقی بیگ ازبک کے علاوہ ان کے خاندان کی کچھ مستورات بھی دفن ہیں۔ حیران کن حد تک بہترین طریقے سے بنائے گئے فن پارے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ سونے کی دیواروں پر کسی سونار نے اپنے فن سے خوبصورت نقش بنا دیے ہوں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق یہاں پر 5 لاکھ سے 1 ملین کے درمیان مقبرے تھے، جو کہ 400 سال کے عرصے میں بنائے گئے۔ لال اینٹوں کے ساتھ پیلے پتھروں کی کاریگری سے مزین یہ مقبرے اور ان کی دیواریں اس وقت کی بہترین کاریگری کی عکاسی آج بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ مقبرے کی وسعت اس مقبرے میں دفن شخصیت کو نمایاں کرتی ہے، یعنی کہ جتنا بڑا مقبرہ ہوگا اس مقبرے میں دفن شخصیت اسی حساب سے بڑی ہوگی۔ دوستو، اس قبرستان کا سب سے شاندار اور شاہکار مقبرہ ہے جناب عیسیٰ خان ترکھان کا، جنہوں نے 1644 میں وفات پائی۔ اس مقبرے کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں کہ جیسے ہی یہ مقبرہ مکمل ہوا تو بادشاہ سلامت نے ہنرمند کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ کوئی اور حریف بادشاہ اس طرح کا مقبرہ نہ بنوا سکے۔ یہاں کے مقبروں کی خاص بات ان کے دیدہ زیب خد و خال اور نقش و نگار ہیں، جو نہ صرف اہل قبر کے زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں
بلکہ اس وقت کی تہذیب، ثقافت اور ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے ہی مقبروں میں آخری مقبرہ جو ہم وزٹ کرنے پہنچے وہ ہے جام نظام الدین کا مقبرہ۔ مقبرے کی دیواروں پر بنے پلر اور فن پارے شاید ہی آج کے دور میں کوئی بنا سکے۔ اس مقبرے کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اگست کے مہینے میں بھی یہاں بظاہر نہ چلنے والی ہوا ہمارے بال اڑا رہی تھی۔ چھت کے بغیر بنے اس مقبرے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ باہر سے مستطیل شکل کا یہ مقبرہ اندر سے گولائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جام نظام الدین کی حکومت کا دورانیہ 1461 عیسوی سے 1508 عیسوی تک تھا، اور کہتے ہیں کہ سندھی سما حکومت کا سب سے روشن دور حکومت جام نظام الدین کا دور حکومت تھا۔ اس دور حکومت میں مدرسوں، مسجدوں اور سکولوں کو گراں قدر وسعت اور سہولیات سے میسر کیا گیا۔ مقبرے کے اندرونی حصے سے چھت کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئیں، جن میں بامشکل ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون اور ذہن کو حیران کر دینے والی یہ جگہ ایک عجیب سی سکون کی کیفیت ہمارے دلوں میں ڈالتی رہی۔ دوستو، آج کے وزٹ کا آخری پوائنٹ ہے مکلی کا مشہور تاریخی کنواں۔ لال اینٹوں سے بنائے گئے اس کنویں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ آج بھی موجود ہے، جو کہ ابھی پانی کی وجہ سے چھپ چکا تھا۔ کنویں کے اطراف میں عجیب و غریب طرز کے چھوٹے برآمدے بھی بنائے گئے تھے۔ اپنے دور کا یہ بھی ایک شاہکار کنواں تھا، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ کنواں بالکل دب جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ واقعی میں مکلی قبرستان آسیب زدہ ہے، تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ خداوند کریم نے انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی تخلیق کیا۔ کسی بھی جگہ یا مکلی قبرستان میں جنات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کو بھی اس کا لنک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔